الزام لگائے جا رہے ہیں جو آزاد امیدوار تھے کہ جو فارم 45 ہے اس میں وہ جیت چکے ہیں، لیکن جب ROC کی جانب سے فارم 47 جاری کیے گئے تو نتائج تبدیل ہوئے، اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس سے آپ الیکشن کمیشن سے بات کریں تو مناسب ہوگا، کیونکہ فارم 45، 47، 49 اس کا انتظام نگران حکومت کے پاس نہیں ہے۔ اگر کسی بھی امیدوار کو شکایت ہے تو اس کے لیے قانونی فورمز موجود ہیں، وہ الیکشن کمیشن بھی ہے اور نوٹیفیکیشن کے بعد ٹریبیونلز بھی ہیں، لوگ ہائی کورٹس بھی جا رہے ہیں، شاید سپریم کورٹ بھی جائیں، تو یہ قانون کا ایک عمل ہے، وہ اس کو جاری رہنا چاہیے۔ جس کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی ہے اس کو انصاف ملنا چاہیے۔ نگران حکومت کی نگرانی میں الیکشن ہوئے ہیں، اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ مجھے یہ معلوم ہے کہ اگر کسی بھی امیدوار کو کوئی بھی شکایت ہے تو اس کے لیے جو مناسب قانونی فورمز ہیں وہ موجود ہیں اور ان کو انہی فورمز پر جانا چاہیے۔ اچھا سر، انتخابات تو پورا دن بہت شفاف طریقے سے ہوئے، جس پہ نگران حکومت بھی ایک بار کی مستحق اور الیکشن کمیشن بھی، مگر جو RO کے دفاتر میں خاص طور یہ اس کے حوالے سے، یہ فارم 47 کے حوالے سے بہت زیادہ اعتراضات سامنے آئے۔ جو بھی اعتراضات ہیں جی، چاہے وہ الیکشن کے دن کے ہیں، کاؤنٹنگ کے ہیں، بعد کے ہیں، پہلے کے ہیں، ان تمام کے لیے قانونی فورمز موجود ہیں۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ 8 فروری کو الیکشن ہوئے، 9 فروری سے لے کر آج تک ابھی تک بلوچستان کا زمینی رستہ پاکستان کے دیگر حصوں سے کٹا ہوا ہے، اس حوالے سے نگران حکومت کیا کر رہی ہے؟ بلوچستان کی جو حکومت ہے وہ اس مسئلے کو قانونی طور پر جو ملک کے جو قوانین ہیں ان کے تحت حل کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ جہاں لوگوں کو دشواریاں ہیں وہ دور ہو جائیں گی۔ سر یہاں پہ الیکشن کمیشن میں آپ کے آج آنے کا کوئی خاص وہ تھا یا ویسے؟ میرے خیال میں 17 اگست 2023 سے لے کر آج تک میں بہت دفعہ گیا ہوں اور ہر دفعہ جو ہے وہ میرا آنا ایک معمول کی کارروائی ہے۔ اچھا، خاص مقصد نہیں ہے؟ یہ میری ذمہ داریوں کا حصہ ہے۔ آپ کے اطلاع کے لیے عرض یہ ہے کہ اطلاعات و نشریات کے علاوہ میں پارلیمانی امور کا وزیر بھی ہوں، اور اس حوالے سے جو اگلا اجلاس ہے قومی اسمبلی کا، جو جب بلایا جائے گا تو وہ جو سمری جائے گی اس پر میرے دستخط ہیں۔ خبر آپ دیکھ روائیں گے سر یہ دیکھیں نا، یہ کب بلایا جا رہا ہے؟ جب قانونی طور پر مناسب ہوگا اور ضروری ہوگا تب یہ اجلاس ہوگا۔ آپ الیکشن کمیشن پہ رپورٹ کرتے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ 14 دن کے اندر الیکشن کمیشن نے سرکاری نتائج دینے ہوتے ہیں۔ اس کی تاریخ کٹ آف ڈیٹ 22 فروری ہے، اور آئین کے آرٹیکل 91 کے تحت صدر مملکت الیکشن سے 21 دن بعد تک اجلاس بلا سکتے ہیں، اور اس کی جو آخری تاریخ ہے وہ 29 فروری ہے۔ تو ظاہر ہے یہ 22 فروری سے لے کر 29 فروری کے درمیان کسی بھی دن اجلاس ہوگا۔ سر آزاد امیدوار بہت بڑی تعداد میں پارلیمنٹ پہنچ چکے ہیں یا ممبر MLA بننے جا رہے ہیں، تو اگر وہ حکومت بنانا چاہیں تو حکومت بنا سکتے ہیں؟ جہاں تک میں نے آئین پڑھا ہے، قومی اسمبلی کا کوئی بھی رکن، چاہے وہ آزاد ہو یا غیر آزاد ہو، وہ وزیر اعظم کے اسپیکر کے، ڈپٹی اسپیکر کے انتخاب کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے۔ شرط صرف یہ ہے کہ اس کو اکثریت ملنی چاہیے۔ ویسے سر یہ بتائیں، یہ جو الیکشن ہوئے ہیں، کیا ان کے الیکشن کے بعد پاکستان میں استحکام آئے گا، سیاسی استحکام، معاشی استحکام، جس کی لیے الیکشن کرائے گئے؟ یہ ایک سیاسی سوال ہے اور یہ سیاسی تجزیے کا سوال ہے۔ یہ سوال کسی تجزیہ کار سے تو بنتا ہے، میں اس وقت تجزیہ کار نہیں۔ بطور نگران حکومت، نگران وزیر، آپ نے اتنا سا کام کیا، الیکشن کمیشن کا جو الیکشن تھا ایک بہت بڑا اثر جو ہے وہ ایک ذمہ داری تھی، آپ نے بخوبی سر انجام دی، تو کیا سمجھتے ہیں کس مرحلے میں زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا؟ ہر مرحلہ مشکل ہوتا ہے، ہر مرحلے کے اپنے چیلنجز ہوتے ہیں۔ جو سنجیدہ کام ہے وہ کبھی بھی آسان نہیں ہوتا۔ عوامی پیسہ، ہمارا کام پیسہ دینا تھا، وہ ہم نے دے دیا۔ ان کی کارکردگی پر اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو وہ سوال انہی سے بنتا ہے، مجھ سے نہیں بنتا۔ الیکشن ہو چکے ہیں ملک میں، لیکن سر الیکشن کمیشن کی جانب سے تاحال بریفنگ نہیں دی گئی کہ الیکشن کمیشن نے اتنا بڑا ایک کام کیا پورے ملک میں، 12 کروڑ سے زیادہ ووٹر تھے، ان لوگوں نے ووٹ کاسٹ کیے، لیکن اب تک تاحال بریفنگ نہیں دی گئی۔
बेहतर होगा कि ये सवाल आप इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान से करें। इस्लामाबाद में निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के बाद 14 दिन के अंदर हतमी इंतखाबी नताइज जारी करता है। आइन के तहत सदर मुमलिकत इलेक्शन के बाद 21 दिन के अंदर कौमी असम्बली का इजलास तलब कर सकते हैं। जी नाज़रीन, आप हमारे साथ रहे, आपका बहुत शुक्रिया।